یہ جو خاتون ہے ایک قصاب کی بیٹی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ کسائی کا کام کرتا تھا اور سلاٹر ہاؤس میں جاتا تھا اور اس کا گوشت بنانا اس کو بہت اچھا لگتا تھا اور خاص طور پہ گوشت کے ٹکڑے کرنا اس کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس طرح سے یہ وحشی ہو چکی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، تو دوسرا ہسبینڈ بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد جو اس کا چوتھا لور تھا یہ اس کے ساتھ شادی رچا لیتی ہے اور ہنی مون بھی مناتی ہے، ہنسی خوشی جو ہے وہ لائف چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی بوٹیاں بوٹیاں کرتی ہے اور ان بوٹیوں میں سے جسم کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ سبزی میں پکا کر اسی شخص کے بچوں کو کچھ کھانا بھی کھلا دیتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک خطرناک عورت کی ہے اور اس کا نام کیتھرین ہے اور اس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ اس خاتون نے اپنے ہی شوہر کو بکرے کی طرح جو ہے وہ کاٹنے کے بعد اس کی بوٹیاں بوٹیاں کی اور بوٹیاں بوٹیاں کرنے کے بعد اس کے جسم کے کچھ اعضاء کو سبزی کے اندر پکا کے اپنے بچوں کو بھی کھلا دیا۔ یہ ظالم عورت نے اس طرح کا کیوں کیا اور اس طرح کے جو جنونی پن کرنے والے لوگ ہیں پھر اینڈ میں جا کے وہ کیا بات کرتے ہیں اور کیا وہ اپنی جو ہے حقیقت بیان کرتے ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ جو گھنونی حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ جو خاتون ہے ایک قصاب کی بیٹی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ کسائی کا کام کرتا تھا اور سلاٹر ہاؤس میں جاتا تھا، تو یہ بھی بچپن سے ہی اس کے ساتھ جانا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ مطلب وہ بکرے کاٹنا اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کاٹنا اور اس کا گوشت بنانا اس کو بہت اچھا لگتا تھا اور خاص طور پہ گوشت کے ٹکڑے کرنا اس کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو اس طرح جب یہ جوان ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اس کا لور ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اس کو شادی کی آفر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد سہاگ رات کے اگلے دن ہی یہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتی ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے، پیٹنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنگ آ جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں اور اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور بندے سے شادی ہوتی ہے، وہ بھی اس کا لور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کا رویہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اس کے ہاتھ پہ یہ گرم استری لگا دیتی ہے اور اس کے بعد گھر کے اندر ایک کتا تھا اور یہ کتے کی گردن کو ایسے کاٹ دیتی ہے، زندہ کتے کی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اس طرح سے یہ وحشی ہو چکی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، تو دوسرا ہسبینڈ بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس کی شادی ایک تیسرے بندے سے ہوتی ہے اور وہ بھی اس سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جیسے اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے مار پیٹ نہیں کرتی اور کافی عرصہ اس کے ساتھ گزارتی ہے اور ہنی مون بھی انجوائے کرتی ہے، سارے کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اس پہ جو ہے وہ تشدد نہیں کرتی جیسا کہ دو اپنے پہلے والے شوہر حضرات کے ساتھ وہ کر چکی تھی۔ لیکن اس تیسرے شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اسی کے دوران ہی اس نے ایک چوتھے آدمی سے بھی ریلیشن بنا لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چوتھے اپنے لور سے بھی ملتی رہتی ہے اور اس بات کو وہ تیسرا جو اس کا شوہر ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کا چوتھا لور تھا یہ اس کے ساتھ شادی رچا لیتی ہے اور ہنی مون بھی مناتی ہے، ہنسی خوشی جو ہے وہ لائف چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر سے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے اس نے اپنے پہلے دو شوہروں پر کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ والا جو چوتھا شوہر ہے یہ بھی اس سے تنگ آ جاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے ساتھ مل کر ایک مکان بھی بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مل کے گھر تعمیر ہوتا ہے، اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ اس کے اوپر تشدد کرتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور پولیس میں جا کے یہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں اب اس کو طلاق دے چکا ہوں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ میرے گھر نہ آئے۔ تو عورت کو بڑا غصہ تھا اس بات کا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصہ تک تو عورت اس کے پاس نہ گئی، اس کے بعد وہ ایک دفعہ بہانے کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گئی اور اس کو مطلب میٹھی چوپڑی باتوں میں لگا کے اس کے ساتھ پہلے تو ایک جسمانی جو ایک سلسلہ تھا وہ بنایا، وہ کیا اور اس کے بعد اس کو کسی طرح نشہ آور چیز دے کر اس کو سلا دیا۔ اچھا میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جو چوتھا شخص تھا یہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھا اور اس نے اس کے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔ تو یہ جب اس کے پہلے والی بیوی کے گھر جاتی ہے، وہاں پہ اس کے بچے موجود ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ملتی ہے، مطلب سوری کرتی ہے اور پھر اس کا جو ایک جسمانی ایک تعلق ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ وہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو کسی طرح بے ہوشی کی دوائی دے دیتی ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور رات کے وقت یہ اس کو کاٹ دیتی ہے۔
کاٹنے کے بعد اس کی بوٹیاں بوٹیاں کرتی ہے اور ان بوٹیوں میں سے جسم کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ سبزی میں پکا کر اسی شخص کے بچوں کو کچھ کھانا بھی کھلا دیتی ہے۔ جب وہ بچے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ رات کو تو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں اور اپنے والد کے کمرے میں جاتے ہیں تو اس کے والد کی لاش جو ہے وہ ایک بکرے کی طرح لٹکی ہوتی ہے، اور اس کی کھال ایک سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے، اور جسم کے کچھ اعضاء کہاں پڑے ہیں، اور کچھ اعضاء جو ہیں وہ پریشر کوکر میں جو ہے وہ پکنے پہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ پولیس جب آتی ہے تو دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے کہ اس طرح سے بھی کوئی انسان کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی عورت۔ اور اس کے بعد پھر اس کو تھانے میں لے جاتے ہیں اور پھر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ٹیسٹ بھی کرائے جاتے ہیں۔ اس کا دماغی توازن تو خراب نہیں ہے، لیکن جب اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو اس کا دماغی توازن بالکل درست ہوتا ہے۔ پھر عدالت جو ہے اس کو سزائے موت دے دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو عمل کیا، اس طرح تشدد کیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ پھر بتاتی ہے کہ میرے گھر کے اندر بچپن میں ہی میرے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور میں بہت تکلیف میں رہتی تھی ان کی لڑائی کو دیکھ کر، اور اس کے علاوہ ان کا بھائی تھا جو وہ اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا تھا اور ایسا کام کرتا تھا کہ کوئی بھائی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں جنونی ہو گئی، وحشی بن گئی، اور پھر میں اپنی زندگی میں وحشت کو میں نے اپنا لیا اور اس طرح کا پھر اقدام کیا، اور مجھے اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اس طرح پھر اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو سے، اس سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا کہ گھر کے اندر ہمیں جو بھی میاں بیوی ہوتے ہیں بچوں کے سامنے احتیاط کریں، کبھی بھی آپس میں چپکلش ہو بھی صحیح، الگ میں بات کر لیا کریں، لیکن اس طرح لڑائی کرنا، اور جب اس طرح لڑائی ہوتی ہے تو بچوں کے ذہنوں پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتی، یا اس طرح سے وہ مثالی انسان نہیں بن پاتے۔ تو اس سٹوری کے حوالے سے آپ نے اپنے کمنٹس سے لازمی ہمیں آگاہ کرنا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو اس سٹوری کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد کیسا لگا۔ بہت شکریہ۔